ایک ایسی عادت ہمارے درمیان آ گئی ہے جو عادت ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں یہ انٹرنیشنلی برا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری ہمارے اندر آئی ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے یہ دنیا کا ہر مذہب برا کہتا ہے اسے، دنیا کی ہر قوم میں یہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں تو اس قدر اس کی یوں سمجھیے مذمت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سچے آقا، ہمارے آقا کی تعلیمات سچی، مگر آج مسلمان بہت بہت دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرنے والا، دوستوں میں بیٹھنے والا، ویسے ہی بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اس قدر جھوٹ بولنے کی عادت، اور یہ جھوٹ کتنی بری بات ہے، کس قدر نحوست اور کس قدر بربادی لاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیے، منقول ہے کہ پہلے زمانے میں ایک تاجر تھا، بڑا پیسے والا تھا۔ آج کل ہم نوکر رکھتے ہیں، پہلے لوگ غلام رکھتے تھے، غلام خرید لیتے تھے۔ بڑی ویل سیٹ لائف تھی، اس نے سوچا کہ گھر کے کچھ کام کاج کے لیے میں ایک نوکر خرید لیتا ہوں، غلام لے لیتا ہوں۔ غلام خریدنے گیا بازار میں، بڑا زبردست غلام نظر آیا، تو بیچنے والے نے کہا غلام تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں ایک برائی ہے۔ کہا کیا برائی ہے؟ کہا سستے میں دے دوں گا مگر یہ بندہ سال میں ایک دن جھوٹ بولتا ہے، پورے سال میں ایک دن جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے سوچا ایک ہی دن جھوٹ بولتا ہے نا، باقی سال تو صحیح رہے گا، سستا بھی مل رہا ہے، خرید لیا۔ میاں بیوی میں بڑا پیار تھا، گھر بڑا سیٹ تھا، کام کاج بھی چلنے لگے، غلام خدمت بھی کرنے لگا۔ اب وہ دن آ گیا جس سال میں یہ جھوٹ بولتا تھا، پورا سال خدمت کی۔ اس دن اس نے کیا کہا اپنی مالکن کو کہ آپ کو پتا ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ کسی اور کے چکر میں ہے، شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، اور آپ اس کا خیال کریں۔ اس نے کہا اچھا ایسا بات ہے؟ کہا میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ کہا اچھا بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ کہا آسان سا حل ہے، آپ اپنے شوہر کا ایک بال مجھے لا دیں گردن کے قریب کا، میں ایک ایسا تعویذ کروں گا کہ وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں گردن کے پاس سے بال کیسے توڑوں گی؟ کہا آسان ہے، میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں، آپ جب آقا رات کو سوئے تو اس کی گردن کے پاس سے بال کاٹ لینا۔ اتنی سی بات ہے؟ کہا اتنی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وقت وہ آقا کے پاس گیا اور جا کر کہا پتہ ہے آپ کی بیوی جو ہے نا وہ کسی اور گڑبڑ چکر میں ہے اور آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ کہ میری بیوی اتنا پیار کرنے والی؟ بولا ہاں، آج رات کو اس طرح لے کر آئے گی آپ کی گردن کاٹنے، سوئیے گا نہیں، تیار رہیے گا ورنہ گئے آپ دنیا سے۔ اب جب کسی کو ایسی خبر سنا دے تو کس کو نیند آنی ہے؟ وہ ساری رات کروٹیں بدل کے انتظار کرتا رہا، برابر رات میں اس کی بیوی اندھیرے میں آئی اور ہاتھ میں اس طرح بھی تھا اور گردن تک اس طرح لے گئی۔ ادھر کہا تھا گردن کے پاس کا بال کاٹنا، ادھر جھوٹ کہا کہ وہ تمہیں مارنے آ رہی ہے۔ ایک ہی دن جھوٹ کہا تھا اس نے۔ اب آقا نے دیکھا ہے تو مجھے مارنے ہی آئی، واقعی صحیح کہہ رہا تھا غلام۔ اسی عورت کے ہاتھ سے اس طرح لیا، اپنی محبت کرنے والی، اپنے پیار کرنے والی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ بیوی ادھر ہی مر گئی، شوہر کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور شوہر کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا۔ میاں بیوی دونوں دنیا سے چلے گئے، ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا۔ یہ حکایت، یہ روایت ہم سب کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے۔ ایک دن جھوٹ، گھر برباد ہو گیا۔ اور آج یہ وبا ہے، دوستیاں توڑوا دی جاتی ہیں، فیملیاں توڑوا دی جاتی ہیں، اس کی لگائی اس کی بجھائی۔ یہ جو چغل خور ہے نا، اس کو حدیثوں میں محبتوں کا چور کہا گیا۔ یہ محبتیں کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، یار کاروبار صحیح نہیں چل رہا، فیملی میں جھگڑے ہیں، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، تو ذرا غور کریں کہ جھوٹ بول بول کر ہم نے رحمت کے فرشتے ہی دور کر دیے تو ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اور یاد رہے، بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ بولنے والا وہ مضطرب رہتا ہے، ٹینشن میں رہے گا، پریشان رہے گا، اور سچ بولنے والا ہمیشہ پرسکون رہے گا، بلکہ سچے کا چہرہ ہی بڑا بتا دیتا ہے، یہ اطمینان بخش چہرہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غیر مسلم دیکھا کرتے تھے نا، بڑے بڑے لوگ بڑی بحثیں کرنے آئے، بڑی ڈیبیٹ کرنے آئے، مناظرے کرنے آئے، جب کونین کے والی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کر کہتے ہی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرہ ہی ایسا تھا۔ اور ہمارے کئی اولیاء کرام، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو سچا جو ہوگا نا، اس کا چہرہ بتا دے گا، اس کے چہرے پر نور، اطمینان، سکون، ویری پیسفل۔ وہ بہت سارے لوگ جو مضطرب رہتے ہیں نا، پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، ان کے اندر 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں، ان کو چیک کرنا چاہیے۔ یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، یا وہ بدگمانی بہت کرتے ہیں،
بدگمان جو ہے نا وہ بھی ٹینشن میں رہے گا، جس کو ہر کسی سے نیگیٹو سوچتا رہتا ہے، یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ اور تیسرا حاسد۔ یہ تین وہ بیماریاں ہیں جو بندے کو چین سے نہیں رہنے دیتی، اندر ہی اندر گھلتا رہے گا۔ حسد ہو گیا آپ کو، اگر بالفرض کسی سے اس کی دکان 2 ہو گئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گیا، 2 دکانیں ہو گئی، ابھی تو کام شروع کیا تھا، 2 دکانیں، اتنا کاروبار، نئی گاڑی بھی لے لی۔ حسد ہے نا، اس کی ترقی ہو رہی ہے، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ حالانکہ ذرا سوچئے، بتائیے دینے والا کون ہے؟ بتائیے نا، رزق دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ نام اور عزت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی کو ترقی ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ حسد جو ہے نا اتنی بری بلا ہے کہ سامنے والا ترقی کرتا ہے، اگلا جلتا رہتا ہے۔ اور حسد کرنے والا علماء لکھتے ہیں براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کسی اور پر نہیں کرتا۔ یہ آرگیومنٹ ہے رب پر۔ کیوں؟ وہ کہتا نہیں، مگر اس کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے نا۔ یا اللہ تو نے اس کو ہی پیسے دیے، مجھے نہیں دیے، اس کو عزت دی، مجھے نہیں دی، اس کو اولاد دی، مجھے نہیں دی، اس کو شہرت دی، مجھے نہیں دی، اس کو حسین بنایا، مجھے نہیں بنایا۔ تو یہ وہ اعتراض ہے جو رب پر ہو رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا، بدگمانی، عجیب عجیب ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی، بدگمانی ہی کرتے رہیں گے۔ پتہ نہیں آج میرے گھر اس لیے نہیں آیا کہ بڑے پیسے والا ہو گیا ہے، بڑا مغرور ہو گیا ہے، میرا فون اس لیے نہیں اٹھایا کہ جناب اس کو اب مجھ سے بات نہیں کرنی، پہلے مطلب تھا تو روز فون کر۔ ہر ٹائم نیگیٹو سوچنا ہے۔ تو جو منفی سوچتے ہیں، اب مثال کے طور پہ آج یہاں کسی کو بلایا گیا اور وہ نہیں آیا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ یار پیسے والا ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، کسی اور کے گھر بلاتے تو آتا، نعت خوانی اور اجتماع تھا نا اس لیے نہیں آیا، فلم دیکھنے بلاتے تو آ جاتا۔ برا سوچتے لوگ، ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، کیا پازیٹیولی سوچ سکتے ہیں؟ تو نیگیٹو سوچنے والا، حسد کرنے والا، اور پھر تیسرے نمبر پر، اور یہ دو سب حرام، جہنم میں لے جانے والے کا۔ حسد کتنی بری بلا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جس طرح شہد میں سرکہ ڈال دیں شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، آقا فرماتے اس طرح حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد کو نکالیں اپنے دل سے، بدگمانی کو نکالیں۔ یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر، تو اب مسترب کیوں، وجہ کیا ہے بے چین رہنے کی جھوٹے کی؟ کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے، سچ سنبھالنا نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے، جھوٹ بول کر آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ، اب مجھے نہیں پتا آپ جو سلائے بیٹھے ہیں، آپ کسی سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو مدینہ شریف میں، اب پتا چلا وہ لیبر کا کام کرتا ہے، کہتا ہے میری تو دکان ہے۔ اب سچ بتانا نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اچھا رہتے کہاں ہو؟ تو بھائی وہ رہتا، وہ ہو سکتا ہے کسی لیبر کیمپ میں رہتا ہو، بتایا میرا تو فلاں علاقے میں گھر ہے، مکان اپنا گھر ہے۔ اچھا پاکستان میں کیا کرتے ہو؟ میری کوٹھی ہے۔ کون سے شہر میں؟ تو فلاں شہر میں۔ کون سے علاقے میں؟ تو وابڈا ٹاؤن میں، مہنگے علاقے بتا دیے۔ اب 4-6 جھوٹ تو بول دیے۔ اچھا پڑھے لکھے کتنے ہو؟ تو بھائی میں تو گریجویشن کیا، پتہ چلا میٹرک میں فیل ہو گیا تھا۔ سارے جھوٹ بول دیے۔ اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے گریجویشن بتائی تھی، اس کو وابڈا ٹاؤن بتایا تھا، اس کو میں نے مدینے میں بزنس بتایا تھا۔ اب یہ جب بھی پوچھے گا میں نے اس کو یہی بتانا ہے، اب وہ فائلیں سنبھالتا رہے گا، کیونکہ جھوٹ بہت سارے بولے ہوئے ہیں، اس کو یاد جھوٹ بول کر سنبھالنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو تو ٹینشن ہی کوئی، نیند سے اٹھاؤ کدھر رہتے ہو بتائے گا، ادھر رہتا ہوں، کیا کرتے ہو، جو کرتا ہے وہی بتائے گا نا۔ سچ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ پریشان۔ ابھی آپ کے یہاں تو خیر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو بڑا چکر ہے، نوکری کرنے والے، اب یہاں بھی کرتے ہو تو پتہ نہیں، لیکن یہاں شیخ مانتا نہیں ہوگا نا، ورنہ ہمارے کیا وہ نوکری کرنے والے، بھائی کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو ٹریفک میں لیٹ ہو گئے۔ اچھا 3 دن چھٹی کیوں کی؟ تو نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب جہاں نانی مار دی ادھر سنبھالنا پڑے گا کہ اس آفس میں نانی کا انتقال کر دیا، اب نانی دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادھر تو کہہ دیا نا انتقال ہو گیا، اب سنبھالو۔ تو جو جھوٹ بولا اس کو سنبھالنا ہے، سچ بولنے میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو بس ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ایٹ اینی کاسٹ ہم سچے آقا کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، آقا سچی بات۔ تو لیکن ہم بہت ایزی سمجھتے، جھوٹ بولنے کو پرابلم ہی نہیں سمجھتے، اور یہی جھوٹ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، زبانی نہیں، پریکٹیکلی سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب گھر میں بیٹھے، فون آیا کہ بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بیٹا دیکھ رہا ہے ابا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے، کہہ دو ابو سو رہے ہیں۔ اب بچہ یہ کیا سیکھ رہا ہے کہ جب پرابلم ہو، جب سستی ہو، جھوٹ بول دو۔ یہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو گھماتا ہے، پھر ابو ادھر گیا تھا، نہیں میں ادھر نہیں گیا تھا، میں تو ادھر گیا تھا۔ والد نے بچپن سے ہی جھوٹ سکھایا، حالانکہ بچپن سے اگر بچے کو سکھا دیا جاتا کچھ بھی ہو جائے سچ بولے۔ ہمارے غوث پاک کی ماں نے سکھایا تھا نا، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ واقعہ آپ سب کو پتا ہوگا، میں طویل پورا واقعہ نہیں سناتا، ڈاکوؤں کے گروہ نے حملہ کیا اور کیا سچ بولا۔ غوث پاک 18 سال کے تھے،
ڈاکو کو نہیں کہا تھا ڈاکہ چھوڑ دو, یہ نہیں کہا تھا توبہ کر لو, مگر سچے کی بات دل میں کیسی اترتی ہے کہ بس سچ بولا کہ میرے دینار یہاں ہیں. کہا کیسے بتا رہے ہو, لوگ چھپاتے تم بتا رہے ہو. مجھے کہا مجھے اس کا نہیں پتا, ماں نے کہا تھا ہر حال میں سچ بولنا. ڈاکو رونے لگ گئے کہ ہم, یہ بچہ ہو کر ماں سے وعدہ نبھا رہا ہے, ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پامال کر رہے ہیں, پورے قافلے نے توبہ کر لی. تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ ٹیچنگز ہیں, ہم خود بھی سچ بولیں, اپنے بچوں کو بھی سچ بولیں. اپنے کاروبار میں, کاروبار حرام کر لیتے ہیں, روزی حرام کر لیتے ہیں, جھوٹ بول کر, قسمیں کھا کر. حدیث پاک کا مضمون ہے قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں بچتی. میری اتنی خرید ہے, میرا پڑتا اتنے کا ہے, میری خرید ہی اتنے کی ہے. ارے آپ لے جائیں, میں تو کچھ بھی نہیں کما رہا. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جب کسی کاروباری کے پاس جائے وہ کہتا میری خرید اتنے کی, تھوڑی دیر کوشش کرے تو خرید سے نیچے میں دے دیتا ہے. تو بھائی خرید اتنے کی تھی تو خود نقصان کر کے کیوں دے رہا ہے؟ وہ پہلے جھوٹ بولا تھا اس کا مطلب. اچھا پھر معاذ اللہ ملاوٹ, یہ کپڑا رنگ پکا ہے, یا تو ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن چونکہ دل جلا ہوا ہے, مسلمانوں کے اندر خوف خدا ہی نہیں رہا, جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے وعدے کر کے مال بیچ دیں گے. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے, سبزی والا. آپ نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا اوپر سوکھا. تو پیارے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور رات بارش ہوئی تھی. فرمایا بارش ہوئی تھی تو گیلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر حدیث پاک ارشاد فرمائے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو بہت سارے یہاں کاروباری بیٹھے ہیں, کچھ بھی ہو جائے, ہم بعض اوقات اندر شیطان ہے نا, ہم پر حملہ کرتا ہے, تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے, تھوڑا ہی تو غلط بیانی کرنی ہے, ساری مارکیٹ کرتی ہے. اچھا پھر جواب یہ دیتے ساری مارکیٹ کرتی ہے, ریٹ اب اگر کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں میڈ ان فلاں کی مہر لگانی پڑے گی, ہمیں یہ کہنا ہی پڑے گا. نہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. مجھے تو آج بہت خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ میں سنانے جو جا رہا ہوں, میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر بیان میں یہ واقعہ سنایا, آج یہ مدینے شریف کا واقعہ مدینے میں سنانے کی سعادت مل رہی ہے. یہ واقعہ مدینے میں ہوا تھا اور یہی واقعہ میں نے کئی مقام پر بیانات میں کیا. آج یہاں سناتا ہوں کہ حضرت سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجر کیسے ہوتے تھے. قطب مدینہ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے, مولانا ضیاء الدین مدنی ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں, جنت البقیع میں آرام فرمائیں. تو آپ فرماتے پہلے کے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ایک شخص, مدینے کے تاجر, یہاں بھی مدینے کے تاجر بیٹھے ہیں, چلو آج یہی واقعہ مدینے کے تاجروں میں ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گیا کپڑے کی دکان پر. اچھا کپڑے کے تاجر ہی بیٹھے ہیں, مزے کی بات دیکھیں, بہت سارے کپڑے کے دکاندار ہیں, تو کپڑے کے تاجر تھے. تو سیدی قطب مدینہ کہتے ہیں کہ وہ دکاندار کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے, آرڈر دیا اس نے. اچھا ہماری دکان کے سامنے کسی دکاندار پہ گاہک جائیں تو بندہ کہتا ہے یار کوئی تسبیح پڑھتا ہے, یہ کوئی تعویذ کر دیا, سارے گاہک ادھر ہی جاتے ہیں. اچھا ادھر سے ہو کر کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں بندہ ہی صحیح نہیں ہے, ادھر مت جانا, 2 نمبر کا مال بیچتا ہے, ہمیشہ میرے پاس آیا کرو, وہ تو جھوٹا آدمی ہے. اتنی برائیاں کریں گے, حالانکہ اس کسی کا رزق نہیں چھین سکتے, نہ اپنا بڑھا سکتے ہیں, لیکن حسد کر رہے ہیں. اب کیسے لوگ تھے, وہ بندہ گیا تاجر کے پاس, کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. تو تاجر کہتا ہے جو آپ کپڑا مانگ رہے ہیں نا وہ ہے میرے پاس, میں دے بھی سکتا ہوں آپ کو, لیکن اللہ کی شکر, اللہ کی مہربانی سے صبح سے میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے, سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہے, آپ یہ کپڑا اس سے لے لیں تاکہ اس کی بھی بکری ہو جائے. یہ ہے اسلام, یہ ہے ایثار. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ گاہک ادھر گیا تو میرا رزق لیں گے. نہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب, ایک جملہ یاد کر لو, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کچھ بھی کر لوں میں نہیں چھین سکتا, اپنے نصیب میں نہیں, وہ نہیں ملنا. بس جلد بازی کر کے ہم حرام کما لیتے ہیں, جلد بازی کر کے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو خدا را اسی طرح. اچھا اب کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے بعض لوگ, زندگی میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, مگر دوستوں میں بیٹھتے تو جھوٹ بولتے, مستی مذاق میں جھوٹ بولتے, مذاق میں جھوٹ, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار کسی صحابیہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا. صحابیہ کہہ رہی تھی ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں واقعی کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ دینا تھا. فرمایا پھر ٹھیک ہے, ورنہ یہ جھوٹ ہو جاتا. اب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں, بیٹا سو جاؤ ورنہ وہ آ جائے گا, بھوت آ جائے گا. کون آئے, کہاں سے بھوت آئے گا بھائی؟ اب بچے کو ڈرانے کے لیے جھوٹ, بچے کو سلانے کے لیے جھوٹ. یہ غور کریں, اصل میں ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کب کیا بولنا ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کو اللہ سلامت رکھے, یہ انہوں نے ہمیں سوچ دی کہ پہلے تولو بعد میں بولو.
ہم بولی جاتے ہیں پرواہ نہیں ہے. عام بول چال میں کس طرح اچھا جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیں گے. ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کے گھر آیا ہوں, ہمیں بہت جگہ دعوتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, آپ کو بھی ملتا ہے. پہلا سوال, اچھا بالخصوص اگر کوئی سفر کر کے آئے, آپ کے تو بہت سارے زائرین ہی ملتے ہوں گے ماشاءاللہ, آپ کے دوست احباب عمرے پر آئے, پہلا سوال کریں گے اور سناؤ جناب سفر کیسا گزرا. اب کیا وہ آپ کو ساری تفصیل بتائے کہ سفر میں میرا بیگ بھی غائب ہو گیا, میں جناب فلائٹ میں بھی بہت تھک گیا, میری نیند بھی نہیں ہوئی, میں بڑا پریشان ہوں. کوئی نہیں کہتا بہت اچھا گزرا. اب بتائیے جس کو سفر میں تکلیف ہوئی اور وہ یہ کہے کہ بہت اچھا گزرا, یہ جھوٹ نہیں؟ یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے بات کو؟ آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ سامنے والے نے جھوٹ بولنا. آپ جھوٹ بلوانے پر سوال کر رہے ہیں, حالانکہ سفر میں ہر بندہ تکلیف اٹھاتا ہے. جہاز میں آیا ہے, کبھی اس کو کھانا ملا نہیں ملا, آرام. سفر کو حدیث میں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. آپ اس کو یہ کہیں اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے, اللہ خیر فرمائے, جو آپ کو تکلیفیں اٹھائیں اللہ اس کی برکتیں دے. دوسرا سوال, آپ کسی کے گھر گئے, آپ کو اچھا خاص طور پہ کسی کے گھر پہ اگر جا کے رکے, صبح اٹھتے, میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے, اور سناؤ رات آرام کیسا ہوا. اب اس کو بتائیں بھائی رات کیسے گزری, میں تو سویا ہی نہیں ساری رات. نہ یہ بول سکتا ہے بندہ بھائی میرے تو آپ کے نئی جگہ پر نہیں آتی نیند انسان کو. بعض اوقات بستر مزیدار نہیں ہوتا, وہ تکیہ نہیں ہوتا جس پہ نیند آ رہی. اب سب بتاؤں کہ وہ والا تکیہ نہیں تھا تمہارے گھر میں سے نیند نہیں آئی, یہ سوال ہی وہ ہے. اچھا وہ بھی اٹھ کے کہے گا بہت اچھی رات گزری, بلے ساری رات کروٹیں دیتا رہا, کیونکہ سوال کر دیا. پھر جناب کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کے بعد فوراً سوال, اور کھانا کیسا لگا ہمارے گھر کا. اب بندہ اس کو بتائے گا کہ بھائی میں تو چاول کھاتا ہوں, آپ نے روٹی کھلائی. یا جو روٹی کھانے والا اس کو نہیں کرنی چاہیے. آپ سے میری بات سمجھیے, یہ وہ سوال ہیں جو ہم روٹین وائز کرتے ہیں, جو رسم بنا دی ہم نے, مگر ان سوالوں کے جواب میں عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے. کیسے کوئی کہے گا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگا, کیسے کہے گا میری رات آرام, لیکن ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. بالکل اسی طرح کسی مریض کو دیکھنے گئے, ٹھیک ہے, اب یہ ساری باتیں ہمیں مدنی مذاکروں سے ملتی ہیں. اگر آپ مدنی چینل دیکھیں تو یہ امیر اہل سنت وہ بات کرتے ہیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کبھی. اب احساس ہوتا ہے کہ یار کہاں کیا بول رہے ہیں. اب کسی بیمار کی عیادت کے لیے, اچھا وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, اور جو ملنے جائے گا وہ کہے گا یار تم تو بالکل ٹھیک ہو, کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک ہے تو ہاسپٹل میں کیوں ہے بھائی, یہ جھوٹ ہے. اچھا اس کو پوچھیں گے تمہاری طبیعت کیسی, وہ کہے گا بالکل صحیح ہو. بالکل صحیح ہے تو ڈرپ کیوں لگی ہوئی ہے بھائی. اس کی جگہ اچھے الفاظ ہیں, اللہ تمہیں صحت دے, سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ, گھبرانا مت, لا باس طہور انشاءاللہ. الفاظ کا چناؤ. میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی, ایک صحابیہ بچے کو ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ کچھ دوں گی, آقا نے فرمایا کچھ نہیں دینا تھا تو جھوٹ ہو جاتا. ادھر ہمیں بولنے سے پہلے فکر ہی نہیں ہے. اسی کے انتقال کی اطلاع ملی, مجھے بہت دکھ ہوا. اپنے دل سے پوچھے کیا واقعی دکھ ہوا؟ یہ رسم ہے. واقعی قریبی رشتہ دار پر تو دکھ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی دور کے بندے کے بارے میں پتا چلا, بندہ یہ کہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے مجھے بہت دلی دکھ پہنچا, دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ زبان کی بھی گہرائی نہیں ہے, دل کی گہرائی تو دور کی بات ہے, لیکن بس رسمیں بنی ہوئی ہیں, الفاظ بنے میں, جملے بنے میں, سوچتے ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں. ذرا غور کریں. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کمال کی بات کی, کبھی سوچی ہی نہیں تھی. بچہ روتا ہے ہمارا, چھوٹا سا گود کا بچہ, تو اس کو سوال پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بیٹا آپ کو کس نے مارا؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کسی نے نہیں مارا, لیکن سوال وہ اشارہ کرے گا اس نے مارا. ہم بولے گا چپ ہو جاؤ, کیوں مارا؟ نہ اس نے مارا تھا. ہم بچے کو بچپن ہی سے ایک جھوٹ کی پریکٹس کروا رہے ہیں. مقصود یہ ہے کہنے کا کہ زبان یہ وہ چیز ہے, اچھا استعمال کریں تو جنت میں پہنچا دے گی, اور یہی زبان برا استعمال کریں تو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دے گی. اس کو اور آسان سمجھ لیں, الفاظ کی ویلیو کتنی ہے. ایک بندہ 70 سال تک کفر پہ رہے اور ایک بار زبان سے کلمہ پڑھ لے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, زبان سے ہی کہے گا نا, 70 سال کی ساری اس کی کفر کی زندگی ایک طرف, اس کا ایمان لانا اللہ کی رحمت سے امیدوں سے جنت میں لے جائے گا. 70 سال تک مسلمان رہے, 70 سال تک عبادتیں کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, اور اسی زبان سے کفر بک دے, ختم ہوا سارا کچھ. سمجھیے یہ وہ چیز ہے, چاہے تو جنت میں لے جائے, چاہے تو جہنم کے گھڑے میں لے جائے. اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں. فضول باتیں کیوں کریں, کیوں ہنسی مذاق میں جھوٹ بولیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہم سوچتے نہیں مذاق مستی واقعات سنانے کے لیے, دوستوں کو ہنسانے کے لیے نہیں, پھر آخری بات اسی زبان سے مذاق کیا جاتا ہے. کوئی بیچارہ چھوٹے قد کا ہو اسے ٹھگنا کہتے ہیں, لمبا ہو اسے لمبو کہتے ہیں, موٹا ہو اسے موٹو کہتے ہیں, کالا ہو اسے کالو کہتے ہیں, کانا ہو اسے کانا کہتے ہیں. اس کی بعض اوقات کسی کی زبان اٹکتی ہو تو اس کی زبان میں اس کی نقل اتارتے ہیں. دوستوں میں ہو رہا ہوتا ہے, دوست بیٹھا بھی ہوتا ہے سامنے, اچھا لوگ ہم کہیں بھی نا یار یہ کیا کر رہے ہو, اس کا دل دکھے, بولے نہیں وہ تو ہنس رہا ہے سامنے.
آپ کے سامنے ہنس رہا ہے، اس کے دل پہ پوچھو کیا گزر رہی ہے. جس کو آپ موٹو کہہ رہے ہیں، جس کو آپ لنگڑا کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کالا کہہ رہے ہیں، کیا وہ ہنستا ہوگا؟ اکیلے میں جا کے روتا ہو. کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. مجھے اور آپ کو اگر اللہ نے اچھا بنایا، بلکہ اپنا ذہن بنائے. کبھی کسی اندھے کو دیکھو نا، اسے اندھا کہنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے مجھے آنکھ والا بنایا. کسی بہرے کو دیکھیں تو شکر ادا کریں، یا اللہ مجھے تو نے صحیح کام. اونچا سنتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو اونچا سنائی دیتا ہے. اس کو دیکھ کر تو مجھے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی میں صحیح سنتا ہوں. گونگے کو دیکھ کر شکر ادا کریں، لنگڑے کو دیکھ کر شکر ادا کریں. مگر یہاں شکر ادا نہیں کیا جاتا، یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے دن ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. جب وہ جنت کے قریب آئیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ پھر دور جائیں گے، پھر بلایا جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. کرتے ہیں نا لوگ، گھنٹی بجاتے ہیں، تنگ چپل چھپاتے ہیں. تکلیف دینے والے مذاق نہیں ہوتے. دیکھیں فرق ہے، مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مزاح وہ ہے میرا بھی دل خوش ہو جائے، آپ کا بھی دل خوش ہو جائے، یہ شرعاً جائز ہے. لیکن ہمیں تمیز نہیں ہے نا بولنے کی، ہم مزاح سے مذاق میں پہنچ جاتے ہیں. مذاق وہ جو تکلیف دہ ہوتا ہے، جو ٹینشن والا ہوتا ہے، جو سامنے والے کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے تو سارے ہنس رہے ہیں، ارے وہ رو رہا ہے. جس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ خوش تھوڑی ہو رہا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں مل کے، جس کو ہماری بازاری لینگویج میں فلم چڑھانا کہتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. آپ نے حدیث سنی کہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ واپس جائے گا، پھر بلایا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، کئی بار کیا جائے گا. آخر میں وہ جنت کی طرف جانے سے ہی مایوس ہو جائے گا. تو مذاق اڑانے والا، مزاح ایک الگ چیز ہے. خوشگوار بات کر لی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ ٹھیک ہے. خدا را اپنی زبان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آزا زبان سے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم پھنس جائیں گے. یہ زبان جسم کا موسٹ سینسیٹیو پارٹ ہے. اسی زبان سے کتنا آپ نیکیاں کر سکتے ہیں پتہ ہے. الفاظ کتنے قیمتی ہوتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 30 سیکنڈ نہیں لگے، 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے. کوئی ہے دنیا میں ایسا قانون کہ 30 سیکنڈ میں 1 کروڑ روپے کما لیں؟ اتنے سارے کاروبار تو کتنا مشکل ہو گیا کمانا. لیکن میں کہتا ہوں 1 کروڑ روپے بھی ہوں آپ کے پاس، کیا جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ چلو سارے مل کر اپنے پیسے ملاتے ہیں، جتنے بھی بیٹھے نا، پراپرٹی بھی بیچ دیتے ہیں، پھر بھی ہم جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے. مگر میرے نبی کے، مدینے والے آقا کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے رب کریم جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ود ان 30 سیکنڈز. آپ تو کاروباری لوگ ہو یار، جتنا جلدی پیسہ بنتا ہے ہم وہ کام کی طرف جاتے ہیں. اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا آسان طریقہ کیا ہے جنت میں درخت کمائیں، نیکیاں کمائیں، برکتیں لوٹیں. یہ وہی زبان ہے جو فضول بولی جا رہی ہے، جھوٹ بولی جا رہی ہے. کاروبار پہ بھی بیٹھے ہیں تو درود چلتا رہے، کاروبار پہ بھی بیٹھے ہیں تو ذکر چلتا رہے، کاروبار پہ بھی بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر چلتا رہے. زبان تو فارغ ہے نا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے اتنا ذکر اللہ کرتے تھے. ایک بار نائی کے پاس گئے تو نائی نے کہا مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ ہونٹوں پہ کٹ لگ جائے گا، زخمی ہو جائیں گے آپ. کہتے ہیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا. ایک بزرگ جو ہیں روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو پیتے تھے. ستو پنجاب والے سمجھتے ہوں گے. تو کسی نے کہا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، کھانے کے وقت ستو پی لیتے ہیں؟ کہا میں نے چیک کیا، جتنی دیر میں روٹی کھاتا ہوں اس سے کم دیر میں ستو پی لیتا ہوں، پیٹ بھر جاتا ہے، اور اتنی وقفے میں 80 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. 40 سال سے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے، بس کھانے کے وقت ستو پیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ذکر اللہ کر لوں. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ ہمارے بزرگوں کا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. یہ ہے زبان کا کریکٹ استعمال. تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں. مگر ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، ہماری زبان دل آزاریاں کرتی ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی احتیاط، زبان کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم دعا گو ہیں اس مبارک شب کے صدقے، مبارک ساعتوں کے صدقے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے. مختصر سا بیان اس نیت سے کیا ہمیں احساس ہو. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. بالخصوص مدنی چینل مدینہ منورہ میں پابندی سے دیکھیں. یہاں مدنی چینل دیکھیں گے آپ کے گھر والوں کی سب کی اصلاح ہو. تو اب آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی مدنی چینل کی دعوت دیں. اور سبحان اللہ ہر ہفتے کی رات ہمارے یہ ساری باتیں واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، اللہ نے وہ فہم و فراست دی ہے، وہ الفاظ کا چناؤ دیا ہے
ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور دیکھا کریں. پاکستان میں تقریباً 9 بجے شروع ہوتا ہے، آپ کے یہاں 7 بجے ہوتے ہیں. ہفتے کو 2-2.5 گھنٹے نکالیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہوگی. اللہ کریم ہمیں اس عظیم تحریک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.